بہرحال آج میاں نواز شریف صاحب نے آخرکار قوم سے دوبارہ خطاب کیا. خطاب تو نہیں کیا, ایک تقریب کا حصہ تھے میاں نواز شریف صاحب, اور انہیں پاکستانی قوم کو قصوروار ٹھہرایا کہ اتنے اچھے کام ہو رہے تھے تو نواز شریف صاحب کو نکالا کیوں. کیا کہا میاں صاحب نے, ذرا سنیں. 25 کروڑ کا ایک وزیر اعظم ہے, اس کو 5 جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں. یہ پاکستانی عوام صاحب, یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے, آپ بھی برابر کے ذمہ دار. آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ کبھی پوچھا اپنے آپ سے, پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا. بس اسی بات کا افسوس ہے. خوددار قومیں جو ہوتی ہیں, غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں, وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں, ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں. خوددار قومیں, غیرت مند قومیں, یہ بالکل ٹھیک کہا کہ وہ کیا کرتی ہیں. وہ قاضی صاحب کا بھی اسی لیے بڑا ریلیونٹ ہے, وہ میرے خیال ہے فور ٹائمز ٹو کم بڑا ریلیونٹ بات ہے جو میں نے شروع میں ان کی چلائی تھی. میاں صاحب کو 3 دفعہ اس قوم نے وزیر اعظم بنایا. 1997 میں 2/3 اکثریت کا وزیر اعظم بنایا. لیکن ہوا کیا, جو ہی مشکل وقت آیا, مارشل لا لگا, سال میں میاں صاحب نے ڈیل کی اور پاکستان سے باہر چلے گئے. ڈٹ جاتے, کہتے ڈیل نہیں کروں گا. یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے سیاستدانوں کے پاس. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے کی بجائے کسی عامر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا. لیکن جب آپ ڈیل کرنا پسند کریں, جیل جانے کی بجائے آپ پاکستان سے باہر جانا پسند کریں, تو پھر سیاستدانوں کو تھوڑی سی اس طرح کی خفگی اٹھانی پڑتی ہے. آپ اگر اس بات کو آج تسلیم کر لیں کہ قوم آپ کے ساتھ نہیں, اس وجہ سے کہ شاید دوبارہ آپ کو اس قوم نے وزیر اعظم بنایا, دوبارہ آپ پر مشکل وقت آیا, آپ نے پھر میاں صاحب ایک ڈیل کی, اور وہ ڈیل کر کے آپ ایک مرتبہ پھر ملک سے باہر چلے گئے. بار بار جب بھی مشکل وقت آتا ہے, قوم جب آپ کی طرف دیکھتی ہے تو آپ پاکستان میں نہیں کہ لندن کے ہائیڈ پارک میں پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے شاید آپ کے ووٹر اتنے خوش نہ ہوتے ہوں. آپ جانتے ہیں 2018 کے الیکشن میں میاں صاحب آپ نے جو کیمپین کی 16-17 میں, آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کی. آپ نے کہا اس ملک میں خلائی مخلوق ملک چلاتی ہے یا حکومتیں گراتی ہے, بناتی ہے. آپ نے وہ ساری کیمپین کی, آپ نے اس پنجاب کو کہیں نہ کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا. لیکن پھر کیا ہوا, جب آپ پاکستان واپس آئے تو کن حالات میں آئے؟ آپ ایک ڈیل کر کے پاکستان واپس آئے. سب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, ختم ایک ڈیل کی وجہ سے ہو رہا ہے. سب کو نظر آ رہا تھا کہ اگلا الیکشن آپ ہی جیتیں گے, جیسے 2018 میں لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی اور جیتے گا, یعنی طریق انصاف جیتے گے, کہ آپ ہی جیتیں گے یہ الیکشن. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو گلہ آپ قوم سے کر رہے ہیں کہ وہ کھڑی نہیں ہوئی, وہ کسی اور کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی, اس کا معاملہ اپنی جگہ. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی اگر آپ اس قوم کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں ہار گیا, میرا مخالف جیت گیا, تو شاید پھر بھی یہ قوم آپ کے ساتھ رہتی. لیکن آپ نے اس وقت بھی, جب قوم نے کوئی فیصلہ دیا ہے, آپ نے اس فیصلے کو اگر ماننے سے اس طرح انکار کریں گے میاں صاحب, تو پھر کیا ہوگا؟ قوم کیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ یہ تقریروں میں جو آپ نے کہا اچھی باتیں ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا اندر جھانکیں گے تو اس کی وجوہات آپ کو نظر آئیں گی کہ قوم کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے. شاید اس قوم کو, میرا یہ ماننا ہے, ہیروز پسند ہیں, تگڑے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں, لڑتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, آج تک ان کی پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے ایک انکار کی وجہ سے اسی طرح چل رہی ہے. سوچیں گے, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ہم یہ 63A آج جو بحث ہوئی عدالت میں, اس پر بات کریں گے. بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود ہے, شکریہ آپ کا. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. لیکن میں شروع اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے کروں. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم.